کو نظم سنائیں گے؟ ایک واقعہ سناتا ہوں. اچھا چلیں. واقعہ یہ ہے جی کہ ابھی پچھلی عید کی بات ہے. ایک اس نے کہا جی کہ وہ جو ہے نا بیل وہ بڑا جناب وہ بھاگ رہا تھا نا, تو وہ مطلب نا وہ پٹھان صاحب تھے, تو لڑکا پٹھان تھا جو کسائی تھا. اس نے کہا میں پٹھان کا بچہ ہوں تو یہ بیل کچھ بھی نہیں ہے نا. اس نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ, پیچھے ہٹ جاؤ. وہ پیچھے ہٹا کر آپ یقین کریں جب دیکھا تو جب اس بیل نے اس کو سر پر سینگوں پر اٹھایا نا, آپ یقین کریں کہ میں نے اس کو گیٹ سے اوپر جاتے ہوئے دیکھا, اور اوپر سے بیچارہ جب نیچے گرا اس کی پستی وغیرہ ٹوٹ گئی. تو بات یہ کہ پراپر کسائی تھا لیکن اوور ایکسائٹڈ نہ ہو. ایون جو یہ پروفیشنل کساب بھی ہے نا, کیونکہ رنگ کا جانور ہے, اللہ تعالیٰ نے رنگ کا جانور رکھا ہوا ہے. تو وہ اس نے کہا میں پٹھان کا بچہ, میں ابھی جاتا ہوں. تو وہ پٹھان کا بچہ جب چلا گیا تو دلیری بھی اور حماقت میں بڑا فرق ہوتا ہے. تو وہ جو اس نے حماقت کی اس کے بعد اس کی ربس ٹوٹ گئے جی, اور عید کے دن مجھے مصیبت پڑ گئی. اس کو اٹھا کر جناب ایمرجنسی کے اندر ہسپتال لے گئے, قربانی تو وہیں پہ رہ گئی. ٹھیک ہے, تو یہ اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں ایکچولی, اور یہ تو آئی وٹنس ہوئی, یہ لاسٹ ایئر کا واقعہ جی. جی بالکل ٹھیک ہے, آپ کی بات بالکل صحیح ہے, کیونکہ یہ جو بیسکلی اوور کانفیڈنس کا شکار ہو جاتے ہیں. بچوں نے آج تک اس کا مذاق بنایا ہوا ہے, میں پٹھان کا بچہ ہوں. اچھا, وہ پٹھان کا بچہ, انٹرینڈ کسائی بھی تو بہت آ جاتے ہیں ان دنوں, یہ بھی بڑا کسائی شروع ہو جاتے ہیں. اور اس وقت جو حالات ہیں, ایکچوئل کسائی ہے, پٹھان ہے, وہ اب دوبارہ مطلب اس کو اس مرتبہ میں نے پوچھا بچوں سے, کہتے نہیں اس کو پاپا نہیں بلانا, تو اس کو نہیں بلانا. تو وہ اب جو ہے نا, اب پتھر بہت زیادہ اویئرنیس الحمدللہ اس بات کی ہے, نظر آتا ہے جب ہم مختلف پروگرامز میں, انفیکٹ جب ہم اپنی پرسنل ڈسکشنز میں بھی بیٹھتے ہیں, تو اب ہم لوگوں میں یا باقی لوگوں سے بھی جب بات ہوتی ہے, تو وہ والا کانسیپٹ جو عید کے دنوں میں فریج خریدے جاتے تھے, باقاعدہ ڈیپ فریزرز خریدے جاتے تھے, اور پوری گائیں اٹھا کر فریز کر لی جاتی تھیں, اب وہ کانسیپٹ کم ہو رہا ہے. اور شاید اس پر مزید بات کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو لوگ قربانی کر رہے ہیں, یا الحمدللہ ہم وہ بلیسڈ لوگ ہیں جو شاید سارا سال گوشت کھاتے ہیں, لیکن بہت بڑی تعداد ہے پاکستان کی, اور اس وقت جو حالات ہیں جن کو شاید گوشت کیا دال بھی بڑی مشکل سے میسر ہوتی ہے, ان کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ان کا خیال رکھا جائے اس طرح کے موقعوں پر. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, اور اس عید کا بیسک پیغام ہی یہ ہے, یہ عید ہے ہی انہی لوگوں کے لیے, یہ کہ جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے آپ نے ان کو زیادہ دینا ہے. تو اپنے تو آپ ہو سکتا ہے کہ سال بھر میں آپ افورڈ بھی کر سکتے ہوں, لیکن یہ سال بھر انتظار کرتے ہیں کہ یہ موقع آئے گا تو ہم گوشت کھائیں گے. تو میرے خیال میں یہ بڑا امپورٹنٹ میسج ہے کہ آپ جتنا زیادہ دے سکتے ہیں دیں. میری ایک عید کے سلسلے میں میں نے کہیں پہ گیا تھا ایک آرفنیج میں, انہوں نے بھی بتایا کہ پہلے جو ہمیں قربانی کا گوشت آتا تھا اب کم ہو گیا, اس لیے کہ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے اور لوگ اتنا گوشت ہمیں نہیں بیچ سکتے. تو جو صاحب جن استطاعت ہیں ان کے پاس اگر ہے تو وہ میک شور کریں کہ وہ زیادہ سے زیادہ ان لوگوں کو دیں, اور یہ بڑا امپورٹنٹ. پچھلے 2-3 سالوں میں تو انفیکٹ اس طرح کے حالات بنے, جو دینے والے ہاتھ تھے وہ لینے والوں کی لائن میں بھی, اور آپ نے کہا نا کہ کانسیپٹ چینج ہو رہا ہے, کانسیپٹ یہ کبھی تھا ہی نہیں کہ آپ قربانی کریں اور جو کچھ آئے اس قربانی کے آپ کے حصے میں آپ اس کو جا کے فریز کر دیں. کانسیپٹ وہ جو اطہر صاحب نے کہا ہے, کانسیپٹ تو ہے یہی ہے کہ اس پارٹ آف دا سوسائٹی کو کیٹر کرنا جو کہ نہیں افورڈ کر سکتا, جس کی ریچ میں نہیں ہے. تو ویسے اللہ کا شکر ہے ہم نے تو کبھی اپنے گھر میں یہ اصول نہیں دیکھا, کبھی بھی. میری شادی ہوئی, میں نے اپنے پیرنٹس ان لا کے گھر میں بھی یہ اصول نہیں دیکھا, اب اپنے گھر میں بھی کبھی یہ نہیں رکھا. لیکن بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, اور ہیلتھ وائز بھی ٹھیک نہیں ہے نا, اس گوشت کی اتنی میعاد ہی نہیں ہوتی کہ آپ سالوں یا مہینوں اس کو چلائیں. تازہ آپ کھائیں تو زیادہ بہتر ہے, اور حکم بھی یہ ہے کہ قربانی کر کے اس دن آپ کھائیں. بالکل اس دن قربانی کر کے اس قربانی والا گوشت آپ کھائیں, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو جو جانور کو ذبح کرنا ہے, اس کو صفائی کرنی ہے, پھر اس کی کوکنگ ہونی ہے. تو یو ہیو ٹو ویٹ ٹل. اس کے اندر چھوٹی سی بات اور یہ بھی ضرور ہمیں کہنی چاہیے کہ رشتہ داروں کا حصہ اس کو ہم بہت ٹو لٹرلی بھی لے لیتے ہیں. رشتہ دار بھی بہت سارے آپ کے ایسے جو صاحب استطاعت ہیں, تو وہاں پہ ران بھجوانا ضروری نہیں ہے. وہ مکس کرنا چاہیے آپ کو, آپ ان لوگوں کو بھیجیں. یہ غلط ہے. اچھا ویسے یہ بارٹر ڈیل بھی ہوتی ہے نا, ایک ران جائے گی تو وہاں سے دوسری ران آئے گی, ایک دستی جائے گی تو وہاں سے دوسری دستی آئے گی. یہ بارٹر ڈیل بھی ہو رہی ہوتی ہے. یہ پروگرام شروع ہونے سے پہلے حسن صاحب نے یہی بحث لگائی, پہلے انہوں نے ان سے کہا, پھر مجھے کہا کہ بھائی سیٹ پہ گیا تو مجھے ران دے, میں نے کہا اس طرح نہیں, آخر پہ سری پہ مان گئے, لالچ دے رہے تھے کہ میں نے سری دینی ہے اور انہوں نے ان کو ڈال دینی. عید کے دن ایسے چھوڑے کہ جو لپیٹی بھی نہیں جا رہی. بتائیں ہم یہاں پہ ہم اپنے لوگوں سے یہ بات
کریں کہ دیکھیں ایسا نہ کریں, تو پتہ چلا یہ یہیں پر ہی جو ہے نا باتیں تو آپ کی ٹیم سے انہوں نے کہا کہ میری ران کدھر ہے, میں نے کہا یار پہلے اچھا دس از 2 اگینسٹ 1 اس لیے حسن دیکھیں کیا کیا الزام لگ رہے ہیں آپ پہ. موسمی قصائی آپ ہو گئے, رانے آپ بارٹر ڈیل کر رہے ہیں, کھانے پہ بلا کے غائب, کھانے پہ بلا, ہاں کھانے پہ آپ لوگوں کو نہیں بلاتے, اپنے برابر میں بیٹھے والوں کو نہیں بلاتے. وہ کھانا مجھے سمجھ آ گئی, وہ بیسکلی کھانے کی جو دعوت تھی اس دعوت کے اوپر جو ہے نا وہ خواتین کوئی نہیں تھی, تو وہ خواتین جو ہیں وہ اس وجہ سے, ورنہ آپ کو تو ویسے میں اچھا ویسے آپ پردے کا انتظام کئی سارے لوگوں میں تو آپ میرا تعارف یہ کروا رہے ہوتے ہیں کہ یہ میرا بھائی ہے, یہ میرا بھائی ہے. نہیں اگلا انہوں نے کہنا کہ بکرا بھی مرد تھا تو اس لیے میں کسی چلے ہم تھوڑا سا جو ہے نا قربانی کی باتیں ڈیفینیٹلی ہو رہی ہیں. آج آپ کی دوست میں یہ بتا دوں کہ وہ دعوت جو میں نے جس پر میں نے غلطی کی ہے کہ کرن کو نہیں بلایا, اب یہ سارا اس کا جو ہے نا غصہ آج نکل رہا ہے. نہیں مجھے پھر بہت سارے, کیونکہ پھر ناظرین کو ہم نے ایک ایسا قصہ چھوڑ دیا ہے, چھیڑ دیا ہے بلکہ, جس پہ ناظرین کو پتہ نہیں ہے کہ کس قصے کی بات ہو رہی ہے. اس کا بیک گراؤنڈ دینا پڑے گا, لیکن اس دعوت کے اوپر میں نے ڈسکلیمر دے دوں میں کہ مجھے اسی دعوت کے بہت سارے لوگوں نے فون کیا, انہوں نے کہا کہ حسن بھائی کہہ رہے ہیں کہ آپ کا کیونکہ پروگرام ہے فوراً بعد, اس وجہ سے آپ کو نہیں بولا, باقی میرے برابر میں بیٹھے ہوئے سارے جو ہے وہ حسن بھائی کے گھر پہنچ گئے. چلیں اب ہم بڑھتے ہیں تھوڑا سا آگے, اور اب ذرا ایسا ہو نہیں سکتا نا کہ صحافی بیٹھے ہوئے ہوں اور پولیٹکس پہ بات نہ ہو. اور ماشاءاللہ سے ابھی جو عید کے فوراً بعد ہی جو قربانیوں کا سیزن آنے والا ہے وہ ذرا زیادہ پینفل ہے, کیونکہ بجٹ آنے والا ہے, اور ہم پورا 6-8 مہینے یہ سوچتے رہے, جیسے ہمارے وزیر اعظم صاحب فرما رہے تھے کہ آنے والا جو بجٹ ہوگا وہ سیلری کلاس کے لیے بہت اچھا بجٹ ہوگا. امکانات تو ایسے نہیں ہیں سر. جی بالکل, آبویسلی پہلے ہی آپ نے دیکھا کہ پیٹرول وغیرہ کی قیمت اوپر جا چکی ہے, اور اس وقت کتنی گنجائش ہے بجٹ کے اندر. حکومت تو کہہ رہی ہے, لیکن ساتھ ساتھ میرے خیال میں وہ ورڈ آف کوشن بھی ہے کہ بھائی زیادہ امید نہ رکھیں. آپ نے دیکھا کہ IMF کی ٹیم بھی آئی ہوئی تھی, ان کی 50 سے زیادہ شرائط ہیں, تو ایسے میں کتنا آپ ریلیف دیں گے عوام کو؟ تو مجھے تو نہیں نظر آ رہا, ٹو بی آنیسٹ مجھے یہی لگ رہا ہے کہ اس بجٹ کے نتیجے میں اگین جو مہنگائی ہے جو پہلے ہی کافی زیادہ ہو چکی ہے, جب تک اوور آل چیزیں بہتر نہیں ہوں گی, دیکھیں نا اکانومی بہتر ہوگی, انویسٹمنٹ آئے گی, اکانومی فلرش کرے گی, تو آپ بجٹ میں کچھ دیں گے نا. جب کچھ آ ہی نہیں رہا تو بجٹ میں حکومت کہاں سے دے؟ بالکل آپ کی بات درست. میں کیونکہ ہم اس سے پہلے بھی مہمان سارے بیٹھے ہوئے تھے, ہم بجٹ پہ بات کر چکے, لیکن ایک میرا بنیادی سوال جو پہلے بھی تھا وہ میں آپ لوگوں سے بھی پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں ہر سال جب بجٹ آ رہا ہوتا ہے اس سے پہلے پتہ چلتا ہے کہ IMF نے شرائط رکھ دی, بھائی بجلی بھی بڑھائیں, گیس بھی بڑھائیں, پیٹرول بھی بڑھائیں, عوام کے اوپر سارا جو ہے وہ لوڈ ڈالیں. جتنے بھی ماہر معیشت سے ہم بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے حکومت کو اپنا جو اخراجات ہیں وہ کم کرنے کی ضرورت ہے. تو میں تو ایک بنیادی سوال بار بار سب سے یہ کرتی ہوں کہ IMF وہاں پر کچھ نہیں کہتی ہے, ان کی طرف سے کوئی نہیں آتی کہ جی آپ اپنا بجٹ کم کریں, یا وزیر اعظم ہاؤس کا بجٹ دیکھیں, یا آپ جو سیلری اتنی بڑھا رہے ہیں اس پہ دیکھیں, کچھ تو کریں. بیسک فارمولا تو یہی ہے, IMF یہی کہتا ہے اپنا ایکسپینس کم کریں, اپنا ریونیو جو ہے اس کو بہتر کریں. ہماری جو معیشت ہے اس کے اندر نہ کبھی ہم نے کوئی اسٹرکچرل ریفارم کیا ہے, نہ ہم نے کبھی کوئی ادارہ بنایا ہے, نہ ہم نے کبھی کوئی سسٹم بنایا ہے, نہ اس معیشت کی اتنی کیپیسٹی ہے کہ ہم ان چیزوں کو اس طریقے سے ایون آؤٹ کریں یا بیلنس آؤٹ کریں کہ اس کا بوجھ عوام پر نہ جائے. تو پھر الٹیمیٹلی IMF از این انسٹیٹیوشن جس نے آپ کو قرض دیا ہے, اس کو اپنے لیے حالات کو اور ماحول کو سازگار رکھنا ہے, تو وہ آپ کو پھر ایزی وے آؤٹ بتا دیتا ہے. ابھی تو بتا رہے ہیں کہ 27 کے بجٹ کی بھی تیاریاں ابھی سے شروع کر دی ہیں IMF نے. وی آر این اکانومی جو ڈیفیسٹ پہلے اپنا کیلکولیٹ کر کے سائڈ پہ کرتی ہے, پھر اپنا خرچہ ہماری حکومت کیلکولیٹ کر کے سائڈ پہ کرتی ہے, پھر اس اماؤنٹ کو پورا کرنے کے لیے عوام کو کہاں کہاں ٹیکس کرنا ہے اس کے اوپر کام کرنا شروع کر دیتی ہے. سو اگر یہی فارمولا رہے گا تو پھر IMF اور آپ کو کیا کہے, سیلری کلاس سے ٹیکس لینا آسان ترین کام ہے, اسی سیلری کلاس کو وہ سیلری دینے کے بعد جنرل سیلز ٹیکس سے کوئی بھی قسم کا انڈائریکٹ ٹیکس لینا اس سے بھی زیادہ آسان کام ہے, پیٹرولیم کی مد میں ٹیکس لینا بہت ہی زیادہ آسان کام ہے. بہت اچھا افیکٹو پبلک نہیں, بہت اچھا افیکٹو پبلک ٹرانسپورٹ کا سسٹم ہی نہیں ہے نا ہمارے پاس. ہم نے کہیں نہ کہیں اپنی موٹر سائیکل, اپنی گاڑی, اپنا رکشا چلانا ہے, تو اس کے لیے آپ کو فیول چاہیے. اچھا پھر فیول سے جو ایک ریپل افیکٹ آتا ہے انفلیشن کا اکانومی میں, ہم اس کو کاؤنٹ ہی نہیں کرتے. اب تو میں نے حکومت کی نئی توجہ بھی سنی ہے کہ پیٹرول جو ہے وہ امیروں کو ہٹ کرتا ہے, یہ معیشت تو